اب جو موجودہ سٹیج آ گئی تھی اس میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مذاکرات تو ختم ہو گئے، اب تو جنگ کا دور ہو گیا، اب تو لڑائی ہونے والی ہے۔ مذاکرات کا اگلا سیشن جو اس خبر میں بتایا گیا کہ حج کے بعد ہوگا۔ بھارت کی اگر بات کریں تو بھارت نے ہمیشہ پاکستان کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی ہے، ہر سطح پہ بھارت اسی طرح سے کرتا ہے، لیکن الٹا جو ہے یہ ساری چیز بھارت کے اپنے گلے پڑ جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے اب دنیا کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ عمار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، ایک 4 کروڑ کا صوبہ ہے جو کہ جل رہا ہے، یہ ریمارکس کس نے دیے ہیں اور کس صوبے کے حوالے سے دیے ہیں، اس پہ ذرا بات کریں گے۔ اور پھر ہم نے کل ایک خبر دیکھی اور جس میں تھا کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات جو ہے وہ اب تیزی سے چیزیں ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں، ختمی مسودے کے اوپر جو ہے وہ جلد دستخط ہو جائیں گے۔ یہ ساری سٹوری کیا ہے اس پہ ذرا بات کریں گے۔ اور بھارت ہمیشہ سے اس نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کیا ہے اور اب اقوام متحدہ میں بھارت کے خلاف جو ہے، بھارت جو دہشت گردی کرتا ہے اس کا پردہ چاک کر دیا گیا ہے۔ ذرا انہی موضوعات پہ آج بات کریں گے کہ بھارت جو ہے نا وہ کس طرح سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن الٹا خود بدنام ہو جاتا ہے۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، ہم کب سے سن رہے ہیں، آلموسٹ چھوٹی عید سے پہلے کی یہ بات ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور پھر کچھ چیزیں ڈیسائیڈ بھی ہو جاتی ہیں لیکن اینڈ پہ آ کے پھر جو ہے وہ ایک چیز ٹھپ ہو جاتی ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ اب جو ہے وہ کل ایک خبر آئی عرب میڈیا کے مطابق کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ایران پہنچے ہیں اور امریکہ اور ایران کا جو ختمی مسودہ ہے اس پہ دستخط ہونے کے وہ سب قریب ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری توقعات مذاکرات سے بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جب بھی لوگ بیٹھیں گے تو اس کے بعد ہاتھ جاڑ کے آپس میں گلے مل لیں گے۔ یہ کوئی محلے کی لڑائی تو ہو نہیں رہی، یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ دنیا کی بڑی قوتیں ہیں، ساری دنیا کی معیشت زیر عتاب ہے، تو اس کے مذاکرات میں یا اس کے نتیجے میں یا اس کے امن میں وقت تو لگے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ساری دنیا کا میڈیا شامل ہے۔ ہم لوگوں کو بہت زیادہ توقعات تھی کہ اب یہ میٹنگ ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس طرح نہیں ہوا ایک ٹائم۔ اب جو موجودہ سٹیج آ گئی تھی اس میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مذاکرات تو ختم ہو گئے، اب تو جنگ کا دور ہو گیا، اب تو لڑائی ہونے والی ہے۔ ٹرمپ بھی ہر دوسرے دن جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی اب بمباری اب شروع کریں گے وہ۔ لیکن یہ جو عرب میڈیا کی طرف سے خبر آئی ہے یہ بڑی حوصلہ کن خبر ہے، اور اس کے اندر کہ حتمی مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، حتمی مسودے کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ اس کا مطلب مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ہم جو لگ رہا ہے نا کہ ہمیں کہ لڑائی ہونے والی ہے، اختلافات ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے، پروسیس جاری ہے۔ پھر ایک انہوں نے خبر دی کہ پاکستان کی کسی اہم شخصیت کا دورہ بھی متوقع ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اہم شخصیت کون سی ہو سکتی ہیں، لیکن پاکستانی میڈیا، فارن آفس اس حوالے سے بالکل خاموش ہے، تو ہمیں بھی بہت زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ چونکہ خبر عرب میڈیا کے حوالے سے آئی ہے تو اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ہے۔ محسن نقوی صاحب جو کہ وزیر داخلہ ہیں، 2 دفعہ ایک ہفتے کے دوران انہیں وہاں پر گئے ہیں، اور ظاہر ہے کچھ معاملات میں پیش رفت ہوگی۔ وہاں سے جب آئے ہیں تو سیدھا بلوچستان گئے ہیں، اور وہاں پہ آرمی چیف بھی موجود تھے، فیلڈ مارشل صاحب، وزیر اعظم بھی ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے بریف کیا ہوگا اپنے دورے کا۔ مطلب اس کا 2-3 باتیں بڑی واضح ہو رہی ہیں۔ پہلی بات، مذاکرات کا عمل جاری ہے۔ دوسری بات کہ مذاکرات میں پاکستان پوری تندہی کے ساتھ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور تیسری بات کہ مذاکرات کا اگلا سیشن جو اس خبر میں بتایا گیا کہ حج کے بعد ہوگا، اور اس میں وہ مذاکرات پاکستان میں ہی ہوں گے۔ یہ 3 نتائج ابھی ہم نکال سکتے ہیں، بہت زیادہ نتائج نہیں نکالنے چاہیے۔ میرے خیال میں پاکستان کا فارن آفس بہت سمجھداری سے کام لے رہا ہے، منٹ کی خبریں نہیں دے رہا، اور تاکہ وہ جو ہے اسپیکولیشن نہ شروع ہو جائے، اور وہ جو یوٹیوبرز کرتے ہیں وہ نہ ہو جائے، اور سمجھداری کے ساتھ، بردباری کے ساتھ ہم مذاکرات کے سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں، دونوں متحارب قوتوں کو امن کی میز پر لا رہے ہیں۔
ام کی میز پہ لے کے آ رہے ہیں, اور جو ممالک ان مذاکرات کو سبوتاج کرنا چاہتے تھے ان کو بھی ایک بہت کلیئر کٹ میسج تو جا چکے ہیں ہمارے صاحب اس ٹائم پہ. مثلا اسرائیل کی طرف سے پوری کوشش تھی, اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ, اصل میں یہ جنگ کی بنیاد ہی اسرائیلی اشتعال بنا ہے. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ایسی جگہ پھنسایا ہے کہ وہ نہ باہر نکلے, لیکن انہیں اب احساس ہو گیا ہے اس جنگ سے باہر نکلنے میں ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی بہتری ہے. ان کی اپنی شہرت, پاپولیرٹی کی ریٹنگ جو ہے وہ گر رہی ہے. دنیا بھر میں جو ہے ایک اکنامک ڈپریشن کا دور آ رہا ہے, ساتھ ہی پیٹرول کی پرائسز ہر ملک میں 104 ممالک میں فرق پڑا ہے. تو یہ کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ کے حق میں باتیں نہیں ہو رہی. دوسرا, ہر دوسرے دن امریکن سینٹ میں کوئی قرارداد ٹرمپ کے خلاف, اختیارات محدود کرنے کے خلاف پیش ہوتی ہے, ایک آدھ ووٹ سے رک جاتی ہے. کسی دن یہ ایک ووٹ ادھر سے ادھر ہو جائے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ پھر اس کے بعد ربڑ اسٹمپ بن جائیں گے. تو یہ بھی خدشہ ہے. تو میرے خیال میں ہمیں خوشگمان رہنا چاہیے کہ عید کے بعد اس معاملے میں بہتری آئے. عید کے بعد انشاءاللہ خوشخبری آئے گی یہ والی انشاءاللہ. اچھا ہمارے صاحب, جہاں تو ہم ایک طرف ادھر بات کر رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ ہم بھارت کی اگر بات کریں تو بھارت نے ہمیشہ پاکستان کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی ہے. ہر سطح پہ بھارت اسی طرح سے کرتا ہے, لیکن الٹا جو ہے یہ ساری چیز بھارت کے اپنے گلے پڑ جاتی ہے. اب میں دیکھ رہی تھی کہ اقوام متحدہ میں بھی بھارت جو دہشت گردی کرتا ہے اس کا پردہ چاک کیا گیا ہے. پاکستان کی جو مندوب ہیں سائمہ سلیم صاحبہ, انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح بھارت دہشت گردی کر رہا ہے اس کے تانے بانے افغانستان سے بھی ملتے ہیں جو اپنی پروکسیز یوز کرتا ہے. تو یہ تو ڈائریکٹلی پورے انٹرنیشنل فورم پہ بھی یہ بات اب کلیئر ہو گئی کہ بھارت ہی سب چیز کے پیچھے ہے. اچھا, تھوڑی سی بات سائمہ سلیم کے حوالے سے کر لیں, پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں ان کی فیملی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں, بہت ہی لائق خاتون ہیں, بڑا انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نظر بصارت سے محروم رکھا, لیکن بصیرت سے یہ بالکل محروم نہیں ہے. اور میرے لیے تو یہ بالکل بچوں کی طرح ہے. ان کی فیملی جو ہے نا, ان کے بارے میں بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں. 3 بہن بھائی ہیں جن کی بصارت نہیں ہے, اور ان میں سے ایک سائمہ سلیم ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں. دوسرے بھائی, ان کا نام ہے یوسف سلیم, وہ پاکستان کے پہلے نابینا جج ہیں. اور تیسری جو ان کی بہن ہے ان کا نام ہے عائشہ سلیم, اور وہ بھی نابینا ہے, اور وہ پی ایچ ڈی کر چکی ہیں. آئی تھنک انگلش لٹریچر میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے, اور کسی بڑی اچھی یونیورسٹی میں لاہور میں وہ پروفیسر ہیں. تو بہت لائق لوگ ہیں. اور جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی ان کے والد کا بھی ذکر کرنا چاہیے. انہوں نے ان بچوں کے ساتھ بڑی محنت کی ہے, اور انہیں معاشرے میں ایسا بنایا کہ ساری دنیا ان پر فخر کرتی ہے. اب آ جاتے ہیں اصل خبر کی طرف. اقوام متحدہ میں جو کچھ یہ ہوا, بھارت نے ہمیشہ کی طرح پاکستان پر الزام لگانے کی کوشش کی, لیکن جس کلیئرٹی کے ساتھ پاکستان نے جواب دیا سائمہ سلیم کے تھرو, وہ بالکل بات واضح ہو گئی, ساری دنیا کو پتہ چل گیا. سائمہ سلیم صاحبہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو دنیا بھر میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی وجہ صرف ایک ملک ہے, اور وہ بھارت ہے. اور وہ ملک ایسا ہے جو دوسرے انسانی حقوق کے خلاف ہے, دوسرے ممالک کا پانی بند کرنے کی دھمکیاں دیتا ہے. تو ایسا ملک تو سب سے بڑا دہشت گرد ہے. پھر انہوں نے بھارت کی چیرہ دستیاں, بھارت کے مظالم, کشمیر کی صورتحال, ہر موضوع پر انہوں نے بات کی, اور یہ بتایا کہ خطے میں عدم استحکام کی وجہ جو ہے بھارت ہے. پاکستان کا نام کس حوالے سے, پاکستان کا نام امن کے حوالے سے لیا جا رہا ہے, اور دنیا بھر میں بھارت کا نام دہشت گردی کے یا دہشت گردی کے سہولت کاروں کے. بھارت کا اور اسرائیل کا نیکسس ایک ایسا نیکسس ہے جس نے ساری دنیا کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے اب دنیا کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. لیکن بھارت کے جو مظالم ہیں وہ بڑے واضح طور پر دنیا کو دکھائے گئے. وہ جو بھارت نے اپنے چہرے پر سیکولرزم کا نقاب ڈالا ہوا تھا, وہ نقاب سائمہ سلیم نے اتار کر پھینک دیا, اور اس کے پیچھے سے بھارت کا دہشت گردانہ چہرہ نظر آیا. اور بڑی بہادری سے انہوں نے جس طرح سے بتایا ہے نا, یہ تو ان کو واقعی داد دینی چاہیے. اچھا ہمارے صاحب, ایک طرف تو ہم دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر بھی ایک صوبہ ہے جو کہ دہشت گردی سے جل رہا ہے. 4 کروڑ عوام کا وہ صوبہ ہے. آج میں ریمارکس دیکھ رہی تھی پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے, انہوں نے کہا کہ بتائیں کہ یہ 4 کروڑ کا جو صوبہ ہے یہ کیوں جل رہا ہے, یہاں پہ کیوں گورننس نہیں ہے,
صوبے کے وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کا دھیان کسی اور سائڈ پہ ہے، لیکن ادھر جو ہے وہ صوبہ جل رہا ہے، آئے دن دہشت گردی ہو رہی ہے. اچھا، آج بھائی ایک مقدمے کا فیصلہ وہ اس کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب عتیق صاحب جو ہیں، ایس ایم عتیق صاحب، انہوں نے بڑی کھل کر بات کیا، اور آج وہاں پر چیف سیکرٹری بھی موجود تھے، وزیر داخلہ بھی موجود تھے. تو وہ دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کے پی کے بہت سے علاقوں کے اندر پولیس نہیں جا سکتی، وہاں دہشت گردی کا دورہ ہے، اور 4 کروڑ عوام کا صوبہ ہے اور دہشت گردی کی وجہ سے جل رہا ہے، اور حکومت کیا کر رہی ہے؟ کوئی جواب دینے والا ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ ہم سیاسی تجزیہ کار کے طور پر، صحافی کے طور پر، جب مختلف جماعتوں کے لوگ بھی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس بات کے معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے جب اس صوبے کا چیف جسٹس جو ہے اس بات پر بلبلا اٹھتا ہے، اور وہ بڑا انہوں نے دکھی دل کے ساتھ اس بات کیا کہ اس بات کو کہا کہ ایک صوبہ سارے کا سارا تباہ ہو رہا ہے اور حکومت کو بالکل کوئی احساس نہیں ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت یہ دھرنے کر رہی ہے، حکومت ٹریفک روک رہی ہے، حکومت عمران خان کی رہائی کے 2 نمبر نعرے لگا رہی ہے، سہیل آفریدی ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. لوگوں کی ضروریات ٹک ٹاک سے، سہیل آفریدی کے ٹک ٹاک سے پوری نہیں ہو رہی. اچھا عمار صاحب، اس سے نا مجھے ایک چیز یاد آئی ہے. ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب نے جتنے بھی پریس کلب کے صحافی ہیں ان کو 1-1 لاکھ روپے کا چیک تقسیم کیا، جو کہ اچھی بات ہے، صحافیوں کو دینا چاہیے. لیکن وہ اس لیے تو نہیں کیا کہ بس صوبے کی بیڈ گورننس کو آپ نے گڈ گورننس بنا کے پیش کرنا ہے. اچھا، ویسے میں نے پتہ کیا ہے کہ یہ ان کی روایت ہے، وہ ہر سال یہ ہوتا ہے، لیکن وہ انہوں نے اپنے مخصوص صحافیوں کا ٹولہ رکھا ہوا ہے، ٹک ٹاکرز کا ٹولہ ہے. یہ وہی عمران خان والی اسٹریٹجی ہے نا، یوٹیوبر، ٹک ٹاکر، سوشل میڈیا پر گالی دینے والے، وہ سارے اکٹھے کر کے اور ان کے تھرو انفارمیشن دینا. یہ اس طرح میڈیا کو استعمال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے سچ کی موت ہوتی ہے اور جھوٹ آپ کو سب سے بڑا واضح زندہ حقیقت کے طور پر نظر آتا ہے. تو وہ انہوں نے اب یہی پالیسی اپنائی ہے، یہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ایسا پورٹرے کر رہے ہیں کہ جیسے ان کا صوبہ جنت نظیر بن گیا ہے. لیکن آج چیف جسٹس صاحب نے بات کھول کر بیان کی ہے اور ان کا کچا چٹا کھل گیا. بالکل ایسا ہی ہے، اور اگر انہوں نے یہی اسٹریٹجی رکھی تو پھر صوبہ اللہ نہ کرے تو مزید جو ہے وہ اس سائڈ پہ چلا جائے گا اور دہشت گردی مزید زیادہ ہوگی. جی بالکل، اگر ظاہر ہے آپ کی توجہ نہیں ہوگی، آپ اپنی فوج کے، اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جو دہشت گردی سے لڑ رہی ہے اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، آپ شہداء کے جنازوں پر نہیں جائیں گے، آپ ان کے لیے تعزیت نہیں کریں گے، اور آپ صرف اور صرف ٹک ٹاک بناتے رہیں گے، تو ٹک ٹاک سے دہشت گردی نہیں رک سکتی. دہشت گردی بھی نہیں رک سکتی اور صوبہ بھی نہیں چل سکتی. وہ بڑی اچھی بات تھی نا. دیکھیں، 2 دہشت گردی کو روکنے کے 2 طریقے ہیں. دونوں اکٹھے کام کریں گے تو رکے گا. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں سے لڑیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی سہل کریں، لوگوں کی مجبوریوں میں نہ بڑھائیں، گڈ گورننس کا مظاہرہ کریں تاکہ لوگوں کو سکون ہو. لیکن اگر وہاں پہ بے روزگاری ہوگی، علاج کی سہولتیں نہیں ہوگی، ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہوں گی، تو لوگ تو پریشان ہوں گے نا. اور پھر اسی طرح کے پریشان لوگ شکار ہوتے ہیں دہشت گردوں کے چنگل کا، اور اسی طرح کے لوگوں کو پھر یہ اینٹی اسٹیٹ نعرے لگانے پر مجبور کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی ویک اپ کال ہے سہیل آفریدی کے لیے کہ چیف جسٹس صاحب یہ کر رہے ہیں. اور اگر کہہ رہے ہیں، اگر سہیل آفریدی کو اب بھی عقل نہیں آئی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ دیر اپنے لوگوں کو ٹک ٹاک سے مطمئن کر سکیں گے. عشق عمران سے باہر نکلیں اور جاگ جائیں، صوبے کی گورننس پہ دھیان دیں تو صوبہ بہترین چل سکتا ہے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.